بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر۔ معزز والدین، السلام علیکم۔ ٹائم تقریباً کوئی زیادہ نہیں، بس 2-3 منٹ کی میں نے آپ سے بات کرنی ہے، کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ یہ ہم نے جو والدین کی میٹنگ رکھی، یہ اس سال کی پہلی میٹنگ تھی، لیکن والدین کا رسپانس کوئی اتنا اچھا نہیں ہے۔ کوئی ہماری پرائمری لیول پہ ہی 800 پلس تعداد ہے، باقی 400-500 تعداد ہماری مڈل لیول پہ ہے۔ 1200-1300 تعداد میں اگر والدین دیکھیں تو میرا خیال اتنے زیادہ نہیں ہے۔ آئندہ سے میں نے اس کا فیصلہ کیا کہ ہر منتھ جو ہم نے ہر مہینے رزلٹ دینا ہوتا ہے، جو شور ہے ہر بچے کا، نرسری سے لے کر 12ویں کلاس تک ہر بچے کو ہم ہر منتھ کے اینڈ پہ رزلٹ دیتے ہیں، منتھلی رپورٹ۔ آپ اس منتھلی رپورٹ کو اگر ڈسکشن میں لاؤ گے تو بہتر ہوگا۔ ہم اس کے نمبر رکھیں گے، جو والدین بھی نہیں آئے گا اس کے 15 نمبر اس میں سے کٹیں گے، وہ بچے کو نہیں ملیں گے، اس کی پوزیشن ڈسٹرب ہوگی۔ ہر ماہ ہم اس کا حل کریں گے تاکہ والدین کا آنا ضروری ہو۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ والدین، ابھی جو ہمارا آج 2 سیشن ہوئے ہیں، یہ لاہور سے دوست آئے تھے۔ آج کا ہمارا ٹیچر کے ساتھ جو موضوع تھا وہ سلو لرنر تھا۔ اس کے پہلے 2 گھنٹے کی سیشن ہمارے ٹیچر کے ساتھ ایک ٹریننگ سیشن ہوا ہے۔ آج کی چھٹی کو ہم نے پورا یوزفل کیا ہے۔ صبح 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک ٹیچرز نے اور والدین کا ہم نے اٹیچمنٹ رکھی ہے، یعنی ہم نے اس کو یوز کیا ہے۔ 1 منٹ بھی ضائع کرنے کی کوشش نہیں کی کہ بچے کو اگر چھٹی کی ہے تو کیسے یوز کرے۔ وہ سلو لرننگ کے بارے میں ہم نے جو اس کے سیکھا کہ اگر بچہ، اللہ تعالیٰ نے دیکھے ہر کسی کو علیحدہ دماغ میں بنایا ہے، کوئی جلدی بات کو سیکھتا ہے کہ تھوڑا سا لیٹ، کوئی زیادہ لیٹ۔ اب اس کو یوز کیسے بنائے، اس بچے تک بھی کیسے حل کرے، اس کا حل سیکھا۔ امید ہے انشاءاللہ ٹیچرز کو آئندہ اپلائی کریں گے۔ اب وہ آگے تھا کہ ہم والدین کے ساتھ بات کریں، تو اگر والدین آئیں گے اپنے بچے کے بارے میں آگے ڈسکس کریں گے کہ ہمارے بچے میں ایک ماں میں کیا کمزوری آئی، کہاں سے کمزوری آئی، اس کا حل کیا ہے، تو اس کا حل ہوگا۔ اگر والدین آتے ہی نہیں تو کیسے حل ہے؟ اگر آتے ہیں تو اگر میں سوچتا رہوں کہ میں نے جو بات کرنی ہے وہ میں نے جیتنا ہے، والدین کو باتیں کروں گا، ٹیز کروں گا، شاید میں باتوں سے جیت جاؤں لیکن بچے سے میں ہار جاؤں گا۔ جو میرا اصل موضوع ہے وہ موضوع کیا ہونا چاہیے؟ والدین کا، میرا، ٹیچرز کا، تینوں مل کے بچے کو جیتے۔ کہاں سے کمزوری ہے؟ وہ کہیں سے بھی ہو سکتی ہے، کہیں سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہم بھی کوئی فرشتے نہیں، ادارے میں بھی کمیاں ہیں، میں کبھی نہیں کہتا ادارے میں کوئی کمی نہیں۔ ادارے میں ہو سکتی ہے، ٹیچر میں ہو سکتی ہے، والدین میں ہو سکتی ہے، بچے میں ہو سکتی ہے۔ سارے مل کے حل سوچیں۔ جب حل سوچنے بیٹھیں گے حل نکل آئے گا اور انشاءاللہ اس کا حل کریں گے۔ یہ میرا آپ سے پرومس ہے۔ میں نے کبھی آفس میں بیٹھ کے یہ نہیں کہا کہ میں ٹھیک ہوں، میں کہتا ہوں شاید ادھر سے کمی ہے یا کہیں سے کمی ہے، آؤ مل بیٹھے اس کا حل سوچیں۔ یہ میرا موضوع ہوتا ہے۔ آج کی میٹنگ کا بھی یہی موضوع ہے کہ آؤ مل بیٹھے، یہاں سے کمزوری ہے اس کا حل سوچیں۔ اگر گھر کا بھی موضوع یہی رہے گا، گھر میں بیٹھے ہیں، میں بھی بچوں والا بھی ہوں، آپ بھی ہیں، گھر میں بھی اگر بچے کے ساتھ یہی ہوگا۔ میں نے ایک بچے کو دیکھا، بچہ ڈسٹرب جا رہا ہے، میں نے اس کے پاس دفتر میں بٹھایا، بیٹا مسئلہ کیا ہے؟ حقیقتاً جب میں نے بچے کی گہرائی تک پہنچا، بچہ پہلے ٹھیک جا رہا تھا، بچہ کمزور ہو رہا ہے، میں نے اس کو حل پوچھا تو اس نے رو کے کہا، سر میرے گھر میں بہت پرابلم چل رہا ہے، میرے والدین کے آپس میں ایسے کلیش ہو گئے کہ میرا جینا دبر ہو گیا ہے۔ میں نے اس بچے کو بٹھایا، میں نے تسلی دی، کوئی مسئلہ نہیں بیٹا، آپ بہادر بنو۔ میں نے اس کے والدین تک پہنچنے کی کوشش کی۔ جب میں پہنچا تو میں نے وہ والدین اور ڈسٹرب تھے، بس اللہ کا شکر ہوا کچھ میرے انوائرمنٹ سے اس میں بہتری آئی اور بچہ وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ میرے موضوع میرا کیا ہے، ربے رباب کیا ہے؟ اب اس بچے کی گہرائی تک پہنچیں گے
کہ وہ وجہ کیا ہے بچہ ڈسٹرب کیوں ہو رہا ہے، پھر ہی ہے نا وہ اکنامیکل بھی ہو سکتا ہے. وہ بچے میں نے ایسے دیکھے ہیں بیچارے وہ اکنامیکل پریشان ہے، گھر میں مسائل ہیں، وہ تو میرا خیال اب ہر بندے کا پریشان کیا مسئلہ بنو، مہنگائی اس طرف جا رہی ہے، اب اس کا بھی تو حل سوچیں گے. وہ بچے کی پڑھائی پہ تو اثر نہ ہو. آج آ کے اب 2-3 دن پہلے کہ بچی FSC میں فرسٹ لیول پہ جا رہی تھی، پیچھے آ گئی. میں اس کے والدین کو بلا رہا ہوں نہیں آ رہا ہے. میں نے میسج چھوڑا یار آ کے مجھ سے بات تو کرے. اب آج آ کے جب اس کے والد نے 15 دن کے بعد مجھے رسپانس کیا، اس نے کہا سوری ٹو سے میرے گھر میں بہت بڑا پرابلم چل رہا ہے، میں اس کی پریشانی میں تھا. اب وہ پریشانی بچے پہ افیکٹ ہوئی، بچہ پیچھے آ گیا. اب اس کا حل ہم نے مل جل کے کرنا. آئے تھوڑی سی اپنی گہرائی میں، جب ان کا بھی موضوع تھا، اپنے ماحول گھر کا بھی ٹھیک کریں. گھر کا ماحول وہ تھوڑی سی برداشت ہے، جو عدم برداشت مجھ میں سب میں ہو گئی ہوئی ہے، میں بھی اس کا حصہ ہوں. جب ہم برداشت کریں گے اپنے بچے کو، جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ اوئے اوئے کہہ کے تو ہم بلا رہے ہیں ایک دوسرے کو، میاں بیوی کے تعلقات ایک گالی گلوچ سے بات کر رہے ہیں، بچے سے امید پیدا کر رہے ہیں، وہ سونا بولے، وہ پھول بولے منہ سے، وہ ایسے الفاظ بولے، ممکن نہیں. اگر ہم الفاظ کا اچھا چناؤ خود کریں گے، برداشت والے خود بنیں گے، میں اپنی ماں کا احترام گھر میں خود کروں گا، وہ نمونہ میں بن کے دکھاؤں گا، تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی اپنے بچے کو کہ بیٹا اپنے ماں باپ کا احترام کرو. کیوں کہ وہ سیکھ جائے گا مجھ سے کہ میں نے اپنی ماں کا احترام کیا ہے، میری ماں نے مجھے چارپائی کے بیٹھ کے آواز دی ہے، میں دوڑا جا رہا ہوں اس کی بات سننے. بچہ سنے گا کہ میں بھی جاؤں گا. وہ ایک چھوٹی سی مثال نا پچھلی دفعہ بھی ہوئی تھی کہ گھر میں ایک بچہ ہے، اس کی دادی بھی گھر میں بیٹھی ہے اور اس کا بچہ بھی دوسرا بھی، بیٹے کا بیٹا بھی موجود ہے. وہ باپ اپنے ماں اس کی بولتی ہے، وہ ضعیف ہے، چارپائی پہ بیٹھی ہے، وہ کہہ رہی ہے بیٹا میری اینک کہاں رہ گئی ہے. اب وہ بچہ دفتر میں جا رہا ہے، بڑا ہو گیا نا، وہ افسر بنا ہوا ہے، وہ کہتا ہے اپنی ماں کو ماں تیری ہر وقت تو پتہ نہیں آندھی ہو گئی ہے، تیری اینک ہی گم ہوئی رہتی ہے. اب وہ ایسے الفاظ بولتا ہے، وہ ماں بیچاری وہ تو چارپائی میں بیٹھی ہے، خاموش رہتی ہے. اب اس کا بچہ دیکھ رہا ہے، چھوٹا ہے. اب ایسا ہوا کہ اس کی خود بھی دوڑ لگانے لگا، اس کی اینک خود بھی نہیں مل رہی. اب وہ اپنی بیوی کو آواز کرتا ہے کہ میری اینک کہاں رہ گئی ہے. اب اس کی بیٹی جو تھی نا آرام سے سن رہی، وہ ایک ہی فکرہ بولتی ہے، کہتی ہے بابا لگتا ہے آپ بھی آندھے ہو گئے. اب وہ جب آواز کہتے ہیں نا کہ بابا اب آپ بھی آندھے ہو گئے، تو وہ سر کو پکڑ کے بیٹھ گیا، میرا فکرہ ابھی مجھے رسپانس آ گیا واپس. یہ ہے وہ الفاظ. اگر ہم اپنے گھر میں اچھا بولیں گے اپنے ٹیچرز کے بارے میں. نے ایک اور بات دیکھی ہے، پھر میں بات کرتا ہوں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم سارا ٹھیک ہے، ٹیچر میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. ٹیچر میں غلطی ہو گئی، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کو نوٹ کریں، بچے کے سامنے نہیں، آگے اگلے دن بولے کہ یہ یہاں سے غلطی ہے، انشاءاللہ میں اس کو ٹھیک کرواؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے. اب آپ والدین اکثر کیا ہوتا ہے ٹیچر کے بارے میں کچھ الفاظ کا چناؤ غلط کرتے ہیں. اب وہ چناؤ غلط کرتے ہیں، بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرا ٹیچر کے بارے میں تو میرے والدین یہ الفاظ بول رہے ہیں، اس کے دل سے احترام اٹھ جائے گا. احترام اٹھے گا، اس نے سکھانا ہے، وہ تو الفاظ اس کے گئے، اس کا تو تعریف گئی اس کی ٹیچر کی. اب وہ اگلے دن آئے گا، وہ سوچے گا یہ اس لائق ہے ٹیچر، اس کو اب یہ احترام نہیں دینا کیونکہ میرے ماں باپ نہیں دے رہے. اب وہ احترام نہیں دیں گے، بالآخر اس کا رزلٹ دو طرح سے آئے گا. یہ میں نے یہاں کا رزلٹ نکالا ہوا ہے، رب شاہد ہے. میں نے وہ دنیا سے چلے گئے، ایک بندہ میرے پاس آ رہا ہے، وہ گھر میں بچے کو گالیاں دے رہا ہے، گالیاں دیتا ہے. میں نے کہا نہ گالی دیا کر یار، بزرگ ہے، عادت بنی عادت. وہ بڑے اپنے پوتے کو احترام دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، پیسے دیتا ہے. بالآخر وہ بڑا ہوا بچہ بڑا ہوتا گیا. ایک دن بڑا ہوا، وہ 9-10ویں کلاس میں تھا، وہ میرے پاس دفتر میں آیا، مقصد کرتا ہوں، وہ آ کے رونا شروع ہو گیا. میں کیا ہوا؟ کہتا یار میں نے اس کو بڑا لاڈ دیا، آج یہ مجھے گالیاں مجھے بھی دے رہا تھا. میں نے اس کو ٹھنڈا کیا کرنے کے بعد میں کہا یاد رکھ کچھ میں نے فکرہ ایک وقت بولا تھا، نہ گالی دیا. وہ رسپانس آ گیا. حقیقتاً بات یہ ہے جو ہم بوئیں گے وہ کاٹیں گے. پلیز اپنے گھر کا ماحول اچھا کریں، خامیاں دور کریں مل جل کے. ادارے میں خامیاں آ کے نوٹ کریں، ہم سے بات کریں. اور ورک کی طرف آتا ہوں، میرے پرائمری لیول میں
नर्सरी प्रेप 1 मेरे 2 टीचर हेड मौजूद हैं, मैडम सरद, मैडम राबिया। राबिया इन दिनों में छुट्टी भी 2-4 दिन में आ जाएगी। कोई मसला है मैडम मसरत से आके बात करें, उसका सलूशन होगा, उसकी आगे बढ़े। 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 तक मैडम निगत मौजूद है, कोई प्रॉब्लम है उनसे आगे डिस्कस करें, इंशाल्लाह उसका हल होगा। मिडल में कारी आवाज साहब मौजूद है, कोई मसला होता है उनका नंबर ले, उनसे बात करें, उसका हल होगा। सलूशन की तरफ आए। बाकी ईमान कॉलेज इमारत के लिहाज से यहाँ पे मैंने एक कोशिश किया है कि जो इस इलाके के लिहाज से कि हर वो सहूलत बच्चों को दो। अब जिस हॉल में बैठे हैं आप, मैं बस अल्लाह से शुक्र अदा करता हूँ, मेरे दिल में ख्वाहिश होती थी काश हमारे पास भी एक ऐसा हाल हो जो वालिदैन आए तो हम खुल के बात कर सके। 1000+ की कैपेसिटी, अगर बिजनेस ही करना है ना तो इसको शादी हाल चला लूं तो मेरा ख्याल ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन नहीं, इंशाल्लाह ये बच्चों के लिए वक़्फ़ है। बच्चा आता है हर हफ्ते, ये खाली कर दिया गया, परफॉर्म करे बच्चा, आके परफॉर्मेंस दे अपनी जो भी है, ये हाल उनके लिए वक़्फ़ है। अब अल्लाह ने एक और करम कर दिया, प्ले ग्राउंड की कमी थी जो वो भी इंशाल्लाह अगले साल तक हर बच्चा प्राइमरी का, उसको मैं कोशिश कर रहा हूं कि पीरियड दूं हफ्ते में 1-2, जिस्मानी तौर पे भी वो बच्चा प्ले ग्राउंड में जाए, अपनी गेम्स करे। ये भी इंशाल्लाह ताला 11 कनाल जमीन जो बिल्कुल अटैच साथ है वो भी अवेल हो चुकी है, जो बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड के लिए मौजूद होगी इंशाल्लाह। प्राइमरी सेक्शन हम टोटल जिद्दत वाला अलहदा बना रहे हैं, जिसके तकरीबन 7 रूम्स हमारी वर्किंग में आ चुके हैं। 4 दिन हो गए, कुछ रूम्स 1 हफ्ते में और आ जाएंगे। 22 कमरों का टोटल अलहदा ये प्राइमरी सेक्शन अलहदा बन रहा है। वो भी तकरीबन हमारा टारगेट है 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर टोटल वर्किंग में आ जाएगा। इधर से बच्चे आएंगे, टोटल इसके ऊपर जो है वो अलहदा प्राइमरी सेक्शन बन रहा है। मेरे कहने का लुब्बे लबाब, बच्चों को सहूलत जो भी है कोशिश कर रहे हैं दें। कमी है, आप हम मिल बैठे इसका सलूशन सोचे। बच्चे को घर जाता है, बच्चे से इतना पूछे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया, उसके अल्फाज का चुनाव सही करें। वो अपना बच्चा जूते उतारे बैठे, कपड़े चेंज करे, उसको पढ़ा, जो काम स्कूल में करवाया गया है उसकी तरफ बढ़े, पूछे उससे। अगर आप चाहते हैं कि ट्यूशन ही पढ़ानी है तो ट्यूशन पढ़ाने के भी अजीब से स्टाइल है। बेटिया कोई नहीं पूछता किसके पास जा रहा है, जिस बाजी के पास जा रहा है, किसके पास जा रहा है, वो अपने कपड़े तो नहीं धोती, खाना बनाती, बच्चे पढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्यूशन देते हैं उसको परस्यू करें, देखें 2 घंटे सही यूज हुए, ये भी याद रखें। वो बेशक मेरे टीचर के पास हो, कहीं भी हो, मुझे इससे गर्व नहीं। मैं कहूँ कि वो अगर वो ट्यूशन पढ़ने गए वहां पे कहे सिर्फ और सिर्फ उसने क्या करना है, स्कूल का काम करवाना है, जो स्कूल में होमवर्क मिला है उसको तैयार करवा दे। ये ट्यूशन का मतलब होता है। कोई कमी स्कूल से इंशाल्लाह नहीं रहेगी। और अगर वो ट्यूशन से कमी आ रही है, हमारा जो प्राइमरी सेक्शन है, प्री प्राइमरी 1 क्लास में बच्चा उर्दू और इंग्लिश की रीडिंग कर लेता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ईमान कॉलेज का खासा है। प्लस कुरान पाक पढ़ लेता है। अगर कुरान पाक पढ़ने में उसके कमी है, और कुरान पाक आप जो बच्चा हमारे पास नर्सरी में बच्चा आ जाता है उसको कहीं पढ़ाने की जरूरत नहीं। फजले किताब 1 क्लास में बच्चा जहां से पढ़ा हुआ कुरान पाक मिलेगा। ये हमारा इंशाल्लाह, हम कोई तजर्बा नहीं करने जा रहे, हमने कर लिया हुआ है। अगर पढ़ाना है, जिससे पढ़ाते हैं उसको बात करें कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं। हमने 17 साल में ये सफर तय किया है, और मैं तो अभी भी सीख रहा हूं कि हमने अभी शायद कुछ भी नहीं सीखा। हम आगे बढ़ रहे हैं रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह। बरकैफ हमारे साथ राब्ता करें फोन सिस्टम में। हमने ये एक नया जो मीडिया सेल के लिए जो जरूरत थी आज के, वो हमने अपना मीडिया चैनल बना लिया, ईमान चैनल के नाम से यूट्यूब पे। वो क्यों बनाया है? वो यही कि अगर तो बच्चे ने यूज ही करना से वहां से निकाल के फोन निकाले, वहां से वो निकाल के अच्छी जो हमारी ट्रेनिंग होगी वो निकाले, तो बच्चे के लिए मैसेज छोड़ेंगे वो निकाले, वो निकाल के आपको सहूलत मिल जाए। ये इंशाल्लाह भी हमने चलाया है। इसको 1 महीने में हम बहुत आगे ले जाएंगे ताकि वालिदैन को उससे भी मदद मिल सके। इसका ये हमारा मकसद है। ये भी इसका इंशाल्लाह ताला बाकी जारी और सारी रहेगा। आपका तावन हुआ तो आपका बच्चा कभी पीछे नहीं रहेगा। अभी हमारी पिछली दफा मीटिंग में बताया था, हमारी बेटी
ایمان کالج میں پورے پاکستان میں 13ویں نمبر پہ میڈیکل میں اس کا نام آیا ہے، رویزا اس کا نام تھا. ہر سال ڈاکٹر 2-3 ڈاکٹر میڈیکل میں جا رہے ہیں، انجینئرنگ میں جا رہے ہیں. تو ابھی وہ دوست بات کر رہے تھے کہ غربت کی، میں نے اللہ کے فضل سے ایسے بھی بچے پیدا کر دیا ایمان کالج میں، یتیم بچے جو والد فوت ہو گیا، چھوٹے چھوٹے تھے نرسری پریپ میں، بس اللہ نے کیا، میں نے کچھ نہیں کیا. وہ کہتے تھے شاید اب ہم تعلیم نہیں رکھ سکیں گے. آج ان میں سے کوئی انگلینڈ بیٹھا ہے، آج ایک بچی ایم فل کر گئی ہے. یعنی اللہ کے فضل سے یہاں تک لے آئے. کوئی بچہ یتیم ہے، کوئی بچہ پڑھ نہیں سکتا، واقعتاً حقیقت والا ہے وہ، کوئی پریشان نہ ہو، ایمان کالج ان کو تعلیم دے گا، فری دے گا انشاءاللہ. یہ پہلے بھی کر رہا ہے، 200 بچہ ہمارے ساتھ پڑھ رہا ہے، لیکن وہ حقدار، سب کو میں نہیں دے سکتا، پھر ادارہ کیسے چلے گا؟ جو بچہ یتیم ہے حقدار ہے، کوئی فیس نہیں اس کی، وہ ایمان کالج میں پڑھے. ایمان کالج تو یہاں تک بھی کر رہا ہے کہ باقی جو ایف ایس سی کر جائے. بعد میں بچہ کہتا ہے جب بیٹی کہتی ہے میں اب تعلیم کیسے کروں، یہاں تک تو آپ نے کروا دیا ہے. اللہ کے فضل سے ہم اس کو آگے بی ایس بھی کروا رہے ہیں انشاءاللہ. یہ بھی آپ کا تعاون ہے اللہ کے فضل سے. بس آپ کا تعاون ہے، ہر ماہ جو میٹنگ ہے اس کو ٹائم ضرور نکالیں. اب والدہ صبح آتے ہیں، آپ نے تو ہمیں 2 گھنٹے ٹائم ضائع کر دیے. ضائع نہیں ہے. اب وہ لاہور سے آئے تھے ٹرینر جو آپ سے بات کر کے گئے ہیں 10 منٹ کی، وہ ضروری ہے آپ آئے. اور باقی اب میرے ٹیچرز اپنی جگہ پہ سارے موجود ہیں. کوئی ڈسکشن کرنی ہے آپ جا کے مینشن کریں، ٹیچرز کے سامنے بات کریں، مختصر 10 منٹ میں اپنی ڈسکشن کر سکتے ہیں. بڑا تھینکس، آپ آئے، آپ نے ٹائم نکالا. اور ابھی آپ کو تھوڑا جوس ملے گا، وہ لے کے جائیے گا، 2-3 منٹ کی اس کے دور نہیں ہے. شکریہ.